اس ٹائم کے آرمی چیف باجوہ صاحب چاہتے بھی نہیں کہ یہ آرمی چیف بنے۔ ایک دن بعد عاصم منیر صاحب ریٹائر ہونے والے تھے، الوی صاحب اس ٹائم پریزیڈنٹ تھے اور الوی صاحب کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ سمری واپس بھیج دیتے۔ اسی دن الوی صاحب سمری واپس بھیج دیتے تو اگلے دن عاصم منیر صاحب ریٹائر ہو جاتے، بات ختم ہو جاتی۔ الوی صاحب نے کہا کہ مجھے تو ڈیالہ جانے کی اجازت نہیں دے رہے۔ آپ اس پریزیڈنٹ سے اس طرح کی توقع لگا سکتے ہیں کہ اس کے پاس یہ جرت اور اختیار تھا کہ وہ سمریاں واپس کر سکے؟ پریزیڈنٹ اتنی بڑی پوزیشن پہ وہ ایک رات حکومت وقت کا پریشر نہیں برداشت کر سکتا تھا۔ کیا آفر موجود ہے جو عمران خان نے ٹھکرائی ہو اور نہ ایکسیپٹ کی ہو؟ یہ آفر آئی اس کو کہ آپ زمان پارک چل جائے، یہ آفر آئی کہ آپ پشاور چلے جائیں، یہ آفر آئی کہ اس کو نتیہ گلی چلے جائے۔ صرف یہ ہے کہ 2 سال آپ اس حکومت کو مزید چلانا چاہتے ہیں۔ وفاقی دارالحکومت میں بہت سارے لوگ یہ اسپیکولیٹ کر رہے ہیں، افواہ کی صورت میں کہہ لیں یا ان کو کوئی انفارمیشن ہے یا ان کو کوئی فیڈ کر رہا ہے اس طرح کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل ٹارگٹ جنید اکبر خان صاحب کا جو ہے وہ چیمپئنز ٹرافی ہے، اور وہ 8 فروری کو جب دے دیں گے کال اور وہ یوم سیاہ کے طور پہ منائیں گے تو آہستہ آہستہ وہ چیمپئنز ٹرافی والا جو معاملہ ہے، انٹرنیشنل ایک ٹورنامنٹ آنا ہے، تو آپ کی نظریں اس پہ ہیں، آپ جلاؤ گراؤ کریں گے، یہاں چکر جام ہوگا اور پھر آپ کہیں گے کہ ریاست کو، ریاستی اداروں کو، حکومت کو کہ آئیں ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، اس طرح کا کوئی پلان؟ اس پہ کیا ٹیک؟ مجھے تو آپ کی توسط سے پتہ چلا کہ اس طرح کی کچھ چیمپئن ٹرافی ہے، تو یہ ملک میں ہر طرف اسی طرح کی کوئی ایکٹیویٹی تو ضرور ہوتی، کوئی آتا ہے کوئی جاتے ہے، تو اس کے ساتھ میں آپ کو پہلے بتا دوں، ہم پہ پہلے یہ الزام تھا کہ آرمی چیف صاحب کے جو اپوائنٹمنٹ کو روکنے کے لیے ہم نے پہلے جو لانگ مارچ کیا تھا نا، تو میں پہلے بھی میں نے یہ بات کی، آج میں دوبارہ کرتا ہوں، اس ٹائم کے آرمی چیف باجوہ صاحب چاہتے بھی نہیں کہ یہ آرمی چیف بنے، کیونکہ اس کا نام جو ہے اس حکومت نے زبردستی اس کو باجوہ صاحب کو کہا تھا کہ ہم سمری واپس بھیج دیں گے اگر حافظ صاحب کا اس میں نام عاصم منیر صاحب کا نام نہ ہو۔ تو ایک دن بعد عاصم منیر صاحب ریٹائر ہونے والے تھے، آپ ریکارڈ چیک کر لیں جو میں کہہ رہا ہوں۔ تو جب الوی صاحب اس ٹائم پریزیڈنٹ تھے اور الوی صاحب کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ سمری واپس بھیج دیتے، تو اگر اسی دن الوی صاحب سمری واپس بھیج دیتے تو اگلے دن عاصم منیر صاحب ریٹائر ہو جاتے، بات ختم ہو جاتی۔ تو اگر ہم نے روکنا تھا تو آسانی تھا، ہمارے پاس کیا اس کے لیے ہم نے کیا کرنا تھا کہ لوگ آپ جیسے دلیر ورکر الوی صاحب کو پریزیڈنسی میں ملنے چلے گئے تو الوی صاحب نے کہا کہ مجھے تو ڈیالہ جانے کی اجازت نہیں دے رہے۔ آپ اس پریزیڈنٹ سے اس طرح کی توقع لگا سکتے ہیں کہ اس کے پاس یہ جرت اور اختیار تھا کہ وہ سمریاں واپس کر سکے؟ نہیں، میں آپ کو دوبارہ بتا دوں کہ عاصم منیر صاحب اس ٹائم آرمی چیف نہیں تھے، اس ٹائم آج باجوہ صاحب آرمی چیف تھے، باجوہ صاحب نہیں چاہتے تھے کہ عاصم منیر، میں یہ ذمہ داری سے کہتا ہوں، وہ اس کو سمری میں یہ اس ٹائم کی حکومت نے اس کو کہا کہ عاصم منیر صاحب کا نام سمری میں نہیں ہوگا تو ہم واپس کر دیں گے۔ عاصم منیر صاحب کی چوائس کوئی اور تھی، سب کو پتہ ہے، یہ چھپنے والی بات ہی نہیں ہے۔ تو پریزیڈنٹ صاحب پہ کس کا پریشر تھا اس ٹائم کی حکومت کے؟ ایک دن پریزیڈنٹ اتنی بڑی پوزیشن پہ وہ ایک رات حکومت وقت کا پریشر نہیں برداشت کر سکتا تھا۔ آرمی کے تو جس سے ہم زیادہ ڈرتے تھے وہ تو چاہتا ہی نہیں تھے۔ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جو یہ لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آج کیونکہ اس نے اس لیے سمری سائن کی کیونکہ اس پہ میں گواہ ہوں، اور یہ پہلے بھی میں نے بات کی، ہماری تھی وہ پنجاب میں ضمنی الیکشن تھا، تو ایک کمیٹی بنی تھی، اس پہ میں بھی اس کا ممبر تھا، میرے ساتھ آپ اسد عمر صاحب سے کنفرم کر لے، ابھی تو ہماری پارٹی میں نہیں، اسد عمر صاحب بھی تھے، الوی صاحب کے میرے ساتھ اسد عمر صاحب بیٹھے تھے، الوی صاحب کی اس کو کال آئی، اس نے کہا یار خان صاحب سے ملنا ہے جا کے، بلکہ اس نے مجھے کہا کہ گاڑی ہے آپ کے پاس، مجھے ایئرپورٹ تک لے جاؤ، پھر کسی ہماری ایک ایم پی اے ہے سندھ سے، اس نے اپنی گاڑی دی، اس کو لے کے گئے۔ الوی صاحب نے کہا کہ دونوں جا کے خان صاحب سے ملتے ہیں، اس سے مشورہ کرتے ہیں، اسی سمری آئی ہے، خان صاحب سے مشورہ کرتے کہ کیا کرنا ہے، آپ ریکارڈ چیک کر لیں، اس سے کنفرم کریں۔ الوی صاحب اور اسد عمر صاحب لاہور چلے گئے اور واپس آ کے خان صاحب نے اپروول دی کہ بس۔ مجھے کچھ منسٹرز نے خود بتایا، میں آپ کی بات کو چیلنج نہیں کر رہا، آپ کی بات ٹھیک ہے، مجھے کچھ منسٹرز نے خود بتایا کہ الوی صاحب سمری سائن کرنے کے بعد خان کو ملنے گئے۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ الوی صاحب پہ پریشر کس کا تھا؟ آیا آرمی چیف اس ٹائم کا جو طاقتور بندہ تھا اس کی اس میں جو ہے، اگر میں نہیں کہوں کہ وہ روکنا چاہتا ہے لیکن خواہش نہیں تھی، یہ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ جو باجوہ صاحب کی خواہش نہیں تھی کہ عاصم منیر صاحب آرمی چیف بنے،
تو آلوی صاحب پہ وہ پریشر آیا حکومت وقت کا، اتنا پریشر پریزیڈنٹ پہ تھا کہ وہ میاں صاحب سے اتنی مجبور تھے کہ وہ سمری نہیں سائن کر. پھر اس سے گوہر صاحب کی اور علی مین گنڈا پور صاحب کی آرمی چیف سے جو ملاقاتیں ہوئیں اور اس کے بعد اسپیکولیٹ ہوا، پھر گوہر صاحب نے اپنی پارٹی کو جو اعتماد میں لیتے ہوئے کوئی بتایا کچھ چیزیں، تو انہوں نے جب ڈی کوڈ کر کے جو پیغام سمجھ آئی وہ یہی تھا کہ شاید یہی بات ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ بھئی 2-3 سال حکومت کو چلنے دیں اور زبان بندی کر لیں، اور پھر آپ نے کہیں شفٹ ہونا ہے تو ہمیں بتا دیں، ہم آپ کو شفٹ کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ کیا آفر موجود ہے جو عمران خان نے ٹھکرائی ہو اور نہ ایکسیپٹ کی ہو؟ نہیں، اس کی تو اصل کہ میں چونکہ اس سے میں تو آج بھی پولیٹیکل کمیٹی کا آج بھی حصہ نہیں ہوں، تو زیادہ تر اس کو پتہ ہوگا. میں چونکہ مجھے تو جو میں تو حلقے تک محدود تھا کہ میں نے کی تھی تو اس پہ تھا، تو مجھے جو ذمہ داری دیتے تھے میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا تھا. زیادہ تر چیزوں کا تو مجھے نہیں پتہ، وہ تو گور صاحب اچھی پوزیشن میں ہوں گے، سیم اچھی پوزیشن میں ہوں گے. لیکن یہ آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ آفر آئی اس کو کہ آپ زمان پارک چل جائے، یہ آفر آئی کہ آپ پشاور چلے جائے، یہ آفر آئی کہ اس کو نتیا گلی چلے جائے، وہاں شفٹ کر دیں گے آپ کو، وہاں پر ہوں گے. صرف یہ ہے کہ 2 سال آپ اس حکومت کو مزید چلانا چاہتے ہیں. تو یہی آفر تھی جو خان نے قبول نہیں کی، پہلے سے تھی. آج بھی وہ خان ڈٹے رہے کہ نہیں، ہم نے اس حکومت کو قبول کرنا نہیں ہے، ورنہ اگر ایک بات وہ قبول کر لے بات ختم ہو جائے گی. خان بھی نکل آئے گا، ہمارے ورکر بھی نکل آئیں گے، ہماری FIR بھی ختم ہو جائے گی. تو اسی پہ ہوئی ہے. باقی اگر اس کے علاوہ کسی کی ہے تو وہ میرے نال میں